باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت بڑی ہی بالغانہ محبت کے ساتھ ایک ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول شریف کے 12 پروگرام کا یہ دوسری شب ہے، اور مجھ سے پیشتر آپ نے نعت سماعت کیے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں صرف 2 شعر پڑھوں گا، 2 کے سوا 3 نہیں پڑھوں گا، کہ وقت ہو چکا ہے اور اب نعت خانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک بار سبھی حضرات مجھے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ 2 شعر پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تھوڑی تازگی پیدا ہو جائے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ سب سو رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ ہے، اور میلاد مصطفیٰ میں اس طریقے سے بیٹھنا ایسا لگ رہا ہو کہ ہم لوگ شہر خموشہ میں بیٹھے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ بس 2 شعر سماعت کر لیں، اور اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیں، تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ اچھے سے سماعت کر رہے ہیں۔ چاند سینہ چیر لے گا، چاند سینہ چیر لے گا، معجزہ ہو جائے گا، چاند سینہ چیر لے گا، چاند سینہ چیر لے گا، معجزہ ہو جائے گا، چاند سینہ چیر لے گا، کہ چاند سینہ چیر لے گا، معجزہ ہو جائے گا، چاند سینہ چیر لے گا، معجزہ ہو جائے گا، یا نبی جس دم اشارہ، یا نبی جس دم اشارہ آپ کا ہو جائے گا، یا نبی جس دم اشارہ آپ کا ہو جائے گا، چاند سینہ چیر لے گا۔ اور حضور مجاہد ملت کی شخصیت وہ شخصیت ہے سبحان اللہ، کہ جنہوں نے سنیت کی خاطر جیل میں بھی گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک شعر سماعت کا نظرات۔ چاند سینہ چیر لے گا، بھول جاؤ، درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محترم حضرات، بڑے افسوس کی بات ہے کہ میلاد مصطفیٰ میں اتنے کم لوگ، افسوس اور حیرت کی بات بھی ہے بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ
باہر سے کوئی مقرر آئے تو ہی ہم میلاد مصطفیٰ سنیں گے، تقریر باہر کے مقرر آئے تو ہی سنیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی رویہ رہتا ہے کہ بھائی تقریریں تو ہم لوگ نیٹ پہ سنتے رہتے ہیں، کیا ضرورت ہے میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے کی۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کے، چلو باہر جا کے گپے شپے لڑاتے ہیں۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی باہر کے مقرر آ کے تقریر کریں گے تو ہی سنیں گے، تو باہر کے مقرر بھی قرآن و حدیث ہی بیان کریں گے، کوئی دوسری بات بیان نہیں کریں گے۔ انسان کے دل میں اگر محبت رسول ہے، اگر دل میں عشق مصطفیٰ ہے، کوئی عام آدمی بھی نبی کی بات کرے تو آدمی سن لے گا۔ کوئی عام آدمی بھی، اس لیے کہ بات وہ اپنے محبوب کی کر رہا ہے نا، بات جو ہے محبوب کی ہو رہی ہے، بات ہماری آپ کی تو نہیں ہو رہی نا، بات اس کی ہو رہی ہے جن کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، بات تو ان کی ہو رہی ہے، ہماری اور آپ کی تو، ہم تو اپنے باپ کی بات نہیں کر رہے نا، کسی کی بات کی نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں بھائی، جن کے صدقے میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ سبحان اللہ، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ اکبر، جن کے صدقے میں آپ آئے، ہم آئے، ساری کائنات آئی ہے نا۔ تو جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی باہر کے مقرروں کی سنیں گے، باہر کے لوگوں کی سنیں گے، تو وہ بھی بات وہی کریں گے جو قرآن و حدیث کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، وہی کہیں گے بھائی جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے، جو علماء کرام کہتے ہیں، جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پھیلا آیا ہے، وہی کہیں گے۔ ہاں بات اور ہے کہ انداز سب کا الگ الگ ہوتا ہے، بولنے کا انداز سب کا الگ الگ ہوتا ہے، لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، انداز کے بنا پر آدمی ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ باہر کے آئیں گے تو ہی سنیں گے، گھر والے کو نہیں سنیں گے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بچہ ماں باپ کی بات مانے گا، تب جا کے استاد کی بات مانے گا۔ جو بچہ گھر میں ہی صحیح نہیں ہو، باہر کہاں سے ہو پائے گا؟ بے شک استاد تو چاہے گا کہ محنت کر کے بچے کو تعلیم دے، تربیت دے، اچھا انسان بنائے، لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنے گی نا کہ بچے کو اچھی تربیت، اچھی تعلیم دے، اچھے بچے کو آراستہ کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جہاں بھی آپ کو لگے کہ بھائی مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، سرکار کی بات ہو رہی ہے، آقا کی بات ہو رہی ہے، تو سنو، اس لیے کہ ایسی محفل میں آ کے بیٹھو گے، انشاءاللہ ایک ایک لمحہ نیکیوں میں گزرے گا، انشاءاللہ ایک ایک ساتھ نیکیوں میں گزرے گی انشاءاللہ۔ اور جو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو نیٹ سے دیکھ لیں گے، ٹی ویوں میں چپ ڈال کر کے، موبائلوں میں میموریوں کے ذریعے سن لیں گے، ان سے ہی میرا کہنا ہے کہ میرے بھائی آپ جو میموری میں یا چپ میں جو سنتے ہیں نا، آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ آدمی سنی بول رہا ہے کہ تبلیغی بول رہا ہے۔ ہاں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فوٹو سنی کا ہوتا ہے لیکن آواز تبلیغی کی ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آج کل سے موبائل میں، انٹرنیٹ میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو چیز فیس ٹو فیس ہو، جو سامنے سے ہو، اس چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس چیز کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ورنہ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے قرآن سرکار کے زمانے میں نازل ہوا تھا، بس اسی وقت ہو جاتا اور کچھ ضرورت نہیں، بس وہ ایک ایک بات ہی کرے، جو ہے ڈاؤن لوڈنگ کرتے ہم تک پہنچ جاتا، ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی ثواب ہے، سبحان اللہ، قرآن کو دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، پڑھنا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب ہے، اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی صرف میموری میں یہ نہیں کہتا کہ میموری میں مت سنو تقریریں اچھی بات ہے، نعتیں سنو، تقریریں سنو، لیکن جہاں پر علماء کرام کے بیانات ہو وہاں پر بھی آ کے بیٹھو۔ ایسی محفل میں آپ آ کر کے بیٹھیں گے، بیٹھنے میں آپ کی نیکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حاجی صاحب نے ماشاءاللہ پروگرام رکھا، اور اچھا پروگرام ماشاءاللہ، لوگ دیکھیں نا، آپ باہر جا کر بیٹھیں گے، اندر آ کر نہیں سنیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں باہر سے بیٹھ کے سنتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے باہر گپے لڑاتے ہیں، وہ بعد میں آخر وقت میں آئیں گے شیرنی لے کے چلے جائیں گے، ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوست، یہ سرکار کی محفل ہے، اور ایسی محفل میں خلوص ہونا چاہیے، عشق ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ ایسی محفل میں آیا کریں، بیٹھ کے سنا کریں۔ اگر آپ ایسی محفل میں کچھ نہیں کریں گے، صرف بیٹھے رہیں گے تو بھی ثواب ہے انشاءاللہ۔ حضرات اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اپنے مقصد کی طرف۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور موضوع بھی بھائی
اتنا ڈھاسو موضوع لا کے دیا گیا ہے، کتابیں کھنگالتے کھنگالتے حالت خراب ہو جا رہی ہے۔ یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء کرام اس پر گفتگو کرتے ہیں، اب مجھ جیسے کم علم کے لیے ایسے ایسے موضوع جو ہے تیار کیے ہوئے ہیں، تھوڑا سا بھاری پڑ رہا ہے، لیکن آپ لوگ ساتھ دیں انشاءاللہ، جہاں تک ہو سکے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ایسی معروف مشہور آیت ہے کہ فاتحہ خانی میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ سن رہے ہیں نا آپ لوگ، سنتے ہیں آپ لوگ، بہت ہی مشہور آیت ہے۔ آج ختم نبوت کے تعلق سے بہت جلسے ہو رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہو رہے ہیں، پاکستان میں ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں ختم نبوت کے تعلق سے۔ کچھ ایسے بھی اندھے گونگے بہرے لوگ ہیں، ناعقل ناہنجار بے غیرت لوگ ہیں، جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جو قرآن کے حکم کے خلاف چل رہا ہے، جو قرآن کی آیتوں کے خلاف چل رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے، اس سے دور بھاگے، اس سے علیحدگی اختیار کرے، جو قرآن کی آیت کو ماننے سے انکار کرے، بتائیں کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ عقیدہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں نا، نیٹ پر آج کل بہت چل رہا ہے، بہت چرچا ہوتا ہے ان کا، بہت ہے نا بھائی، بہت نوجوانوں کو اپنے انڈر اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا آج کا ماحول دیکھیں، میں بہت سادی سمپل طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا ماحول یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی ایسا آدمی کھڑے ہو کہہ دے کہ بھائی میں نبی ہوں، تو معاذ اللہ 4-5 اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا بھائی، کوئی آدمی بڑے بڑے بال رکھ لیا اور ہاتھوں میں کنگن ڈال لیا، وہ پیر صاحب بن گئے۔ کسی کو کچھ نہیں آتا، آنکھیں بند کے منڈی پٹک رہا ہے، بہت علم ہے بھائی، منڈی پٹک رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج کل ماحول، ہماری جو جنریشن ہے، جو ماحول ہے، آج ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی میں خدا ہوں، تو اس کے بھی 10-12 ماننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن عاشق مصطفیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہونے والا اللہ کا بندہ، اس کے ضروری بندہ ہے کہ وہ تفکر کرے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ تم تفکر کرو، غور و خوض کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو، فکر میں رہو، دیکھو کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کون بہتر ہے، کون کیا ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز خراب ہے۔ تفکر کرنے کا حکم ہے، ڈھونڈنے کا حکم ہے، اچھے اور برے میں تمیز پیدا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اچھے اور برے کی تمیز نہیں کرتے، جو کہہ دیتا ہے اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، وہ کرتے رہیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو صرف ماننا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آپ جو ان کو مان رہے ہیں، ان کو جو آپ فالو کر رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں وہ آپ کو گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کے ایمان کو برباد کر رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ایمان کو تباہ کر رہا ہے۔ فاضل بریلوی نے یہی تو کہا ہے، سورا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اے نوجوان، کسی کے پیچھے مت چل، پہلے یہ دیکھ یہ جو چلا رہا ہے، یہ جو میرے آگے آگے جا رہا ہے، یہ جو مجھے راستہ بتا رہا ہے، یہ خود پہلے صراط مستقیم پر گامزن ہے یا نہیں ہے، یہ خود پہلے سیدھی راہ پر ہے یا نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں یہ خود بھٹکے ہوئے میں ہو اور یہ مجھے بھی بھٹکا دے، یہ مجھے بھی صراط مستقیم سے دور کر دے۔ اس لیے پہلے ایسے لوگوں کو پہچانو، ایسے لوگوں کو ٹٹولو، ایسے لوگوں کو دیکھو، اگر ہاتھ میں لگے یہ انسان عاشق مصطفیٰ ہے، یہ انسان اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ مجھے صراط مستقیم پر گامزن کرے گا، تو پھر اس کے دامن کو تھام لو، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تم صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے۔ لیکن قرآن نے سب سے پہلے یہی کہا، تفکر کرو، غور و خوض کرو، ایک دوسرے کی طرف دھیان دو، توجہ دو کہ آدمی کیا کہہ رہا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ دیکھیں، میں
بہت آرام اور سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان انٹرنیٹ کے ذریعے جو بہکاوے میں آ رہے ہیں ایسے لوگوں کے، ایسے بدبختوں کے، ان کے بہکاووں سے باز آ جائیں۔ قرآن کہتا ہے، سبحان اللہ، پہلے قرآن سے شروع کرتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں، مردوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ مانا ہے، لوگوں، مردوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ تم میں سے کسی کے باپ نہیں۔ شاید میں یہ تقریب میں پہلے بھی کر چکا ہوں اس آیت پہ، ہے نا بھائی، مگر اور جلدی سے اس کو سمجھا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا قرآن نے کہ تم میں سے کسی کے باپ کون نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ سرکار کے ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، کہتے ہیں نا بھائی، ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہماری ماں، ان پر ہماری جان قربان، سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ ہے، ام حبیبہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے کسی کے باپ نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان کے ازواج، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، سرکار کے ازواج ہماری مائیں ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے تمہارے باپ نہیں ہیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ ماں کے شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ ماں کے شوہر کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ باپ کہتے ہیں۔ ماں کے شوہر کو باپ کہتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے تمہارے باپ، ماں کہنے کے لیے کہا گیا وہ تمہاری مائیں ہیں، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مگر وہ تمہارے باپ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھانے کا مقصد جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائی قرآن کہتا ہے تمہارے باپ نہیں ہے، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں باپ دو تین بھی ہوتے ہیں۔ چچا کو بھی باپ بولتے ہیں نا، اپنے باپ کے بڑے بھائی کو بھی باپ بولتے ہیں، بڑے ابو کہتے ہیں نا، بڑے ابو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہمارے باپ سے جو چھوٹے ہیں چچا کو، اس کو بھی چھوٹے ابا کہتے ہیں، کہتے نہیں کہتے ہیں؟ تو ایک گھر میں دو تین باپ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بڑے ابو، پھر چھوٹے ابو، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ایک بڑے ابا ہیں، پھر ہمارے ابا ہیں، پھر ہمارے چھوٹے ابا ہیں، ہے نا؟ تو گھر میں کتنے دو تین باپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اب آپ مجھے بتا، اگر ایک گھر میں دو تین باپ ہوئے تو باپ میں برابری کا تصور ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک برابری کا تصور ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرا باپ ہے، پھر میرا بڑا باپ ہے، میرا چھوٹا باپ ہے، تو باپ میں تصور ہوا کہ برابری کا تصور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو بھی، اس برابری کو بھی دور فرما دیا۔ دیکھو میرا محبوب کسی کی طرح نہیں ہے، نہ کوئی میرے محبوب کی طرح ہے، نہ میرا محبوب کسی کی طرح ہے، نہ کوئی میرے محبوب کی طرح ہے۔ بے شک یہ تمہارا باپ تو ہے، یہ تمہارا باپ تو ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں میں تمہارا باپ ہوں، اس لیے کہ میں تمہیں دینی تعلیم دیتا ہوں، تعلیم سے آراستہ کرتا ہوں، تمہیں علم دیتا ہوں، علم سے آراستہ کرتا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے خبردار باپ نہ کہنا، اس لیے کہ باپ کہنے میں برابری کا تصور آتا ہے۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی میرے محبوب کو اس طریقے سے برابری کا تصور کرے۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی میرے محبوب کو یہ تصور کرے کہ وہ میری باپ کی طرح ہے، میرے خدا کی طرح ہے، میرے بڑے ابا کی طرح ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے جو خدا اپنے محبوب کو امتیوں کا باپ ہونے کے باوجود، امتیوں کا باپ ہونے کے باوجود باپ کہلوانا گوارا نہ کرے، وہ خدا کیسے چاہے گا کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو میرے محبوب کی طرح کہے؟ وہ خدا کب گوارا کرے گا؟
وہ خدا کب گوارا کرے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، معاذ اللہ، نبی ہماری طرح معاذ اللہ، کہتے نہیں کہتے؟ ارے نادان، جب وہ باپ ہو کر کے باپ کہنے کا حق نہیں، تم باپ کہنے کا حق نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تصور کو، اس برابری کو بھی گوارا نہ کیا، چہ جائے کہ تم کہہ دو کہ ہماری طرح ہے، یہ خدا کو گوارا کیسے ہوگا؟ اور جب خدا کو گوارا نہ ہو تو بتاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ مائیں کہہ لو، مائیں کہہ لو، اس لیے کہ وہ بیویاں ہیں، مائیں کہہ لو، سرکار کی ازواج ہیں، مائیں کہہ لو، لیکن سرکار کو خبردار باپ نہ کہنا۔ کیا کہیں؟ باپ نہ کہنا، باپ ہو کر کے بھی باپ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تمہیں کہنا ہے تو کہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اگر کہنا ہے تو باپ نہ کہنا، اگر کہنا تو یا رسول اللہ کہنا، یا حبیب اللہ کہنا، اس لیے کہ جب تم یا رسول اللہ کہو گے رسول راضی ہو جائیں گے، اور رسول راضی ہو تو خدا راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے تصور دے دیا، قرآن نے ایک سبق، ایک پیغام دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کے پکارنا ہے؟ یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آگے فرمایا رہا ہے وخاتم النبیین، بلکہ رسول اللہ خاتم النبیین، اور نبیوں میں سب سے پچھلے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے بتائیں، جب قرآن نے کہا کہ نبیوں میں سب سے پچھلے آنے والے، سب سے پچھلے، سب سے آخر میں، خاتم مطلب آخری، ہم لوگ کہتے ہیں اختتام کرو، ختم کرو بات، مطلب ختم، آخری، اس کے بعد کچھ دی اینڈ، اب اس کے بعد کچھ آگے اور نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے خاتم النبیین، صرف نبی نہیں کہا، نبیین کہا، تمام نبیوں کے اخیر میں، تمام نبیوں کے اخیر میں، نبی نہیں کہا، خاتم النبی نہیں کہا، خاتم النبیین کہا، تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے ہیں، تمام نبیوں کے آخر میں پچھلے آنے والے ہیں۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اب یہ سب کے آخر میں آئے ہیں، اب کوئی نادان اگر یہ کہے کہ نبی کے بعد میں نبی ہوں تو بتاؤ کہ جھوٹا ہے یا نہیں ہے؟ وہ جھوٹا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ قرآن تو نص سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے کہ سرکار سب سے آخر نبیوں میں، سب سے اخیر ہے نبیوں میں، سب سے پچھلے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں نبی کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے، یا میں نبی ہوں، یا نبوت کا دعویٰ کرے، تو ہم کہیں گے کہ وہ مرتد ہے، وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے۔ مگر آج لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے ماننے والے پیروکار بھی ہیں، ہے نا بھی، معاذ اللہ پیروکار بھی ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو اور آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو اور تلاوت کرتے ہیں، ان کے تعلق سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، بشیر و نذیرہ، تمام لوگوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے کے لیے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ہم نے آپ بھیجا تمام لوگوں کو بشارت اور خوشخبری سنانے کے لیے، ڈر سنانے کے لیے، تو اب آپ مجھے جب تمام لوگوں کو بشارت و خوشخبری سنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے، تو اب وہ کون سے ایسے لوگ تھے جن کے لیے کسی اور نبی کو آنے کی ضرورت پڑی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام کافۃ للناس، ناس تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے اللہ نے جب نبی کو بھیجا، قرآن کہتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اللہ نے بھیجا، تو اب پھر کون سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے لیے کسی دوسرے نبی کی ضرورت پڑی؟ سوچنے والی بات ہے، ہاں سوچنے والی بات ہے۔
لوگ سمجھتے نہیں بات کو. کوئی کہتے کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ تو ان کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ میں ہاں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. ابے نادان ذرا سوچ تو صحیح. قرآن تو کہتا ہے کہ سب کے لیے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے بھیجا نبی کو خوشخبری بشارت اور ڈر سنانے والا بنا کر کے. جب نبی سب کچھ سنانے کے لیے سارے لوگوں کے لیے آئے اب کسی اور کی ضرورت آئی. اسی طرح سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور ہم پڑھتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بارہا آپ آیت مبارکہ کو سنتے آئے ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب جب نبی ساری کائنات کے لیے اپنوں کے لیے پرایوں کے لیے گوروں کے لیے کالوں کے لیے لنگڑوں کے لیے للہوں کے لیے اندھوں کے لیے بہروں کے لیے اچھوں کے لیے کافروں کے لیے سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ. جو نبی ساری کائنات بر و بر کے لیے شجر و حجر کے لیے شمس و قمر کے لیے ساری کائنات کے لیے کیڑوں کے لیے مکوڑوں کے لیے پانی کے لیے دریا کے لیے رنگ و روغن کے لیے باد و بہار کے لیے سارے کے ساری کائنات کے لیے جو نبی رحمت بن کر آئے ہو اب کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ اب کسی اور نبی کی ہمیں اللہ نے یہ تو کوئی اگر انسان کہتا کہ بھائی نبی کو بھیجا گیا ہے کائنات کے رحمت بنا کر تو بات بھی ہوتی کہ کوئی انسان کہا ہے کسی نے کہا ہے. یہاں تو رحمان کہہ رہا ہے سبحان اللہ ہم نے بھیجا ہے. وما ارسلناک اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے. ہم نے آپ کو بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر. اب جب وہ ساری کائنات رحمت ہے کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ ساری کائنات کی رحمت ہے تو کسی اور کی ضرورت. تو عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا. عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن آئیے اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں. بخاری شریف مسلم سے اور صحیح ستہ کی کتاب کم سے کم 200 احادیث ایسے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے اللہ اکبر اور صحیح حدیث تواتر کے ساتھ اللہ اکبر متفق علیہ حدیث جن میں صاف صاف لفظوں میں ذکر ہے کہ سرکار کے بعد اب کوئی نبی آنے والا. بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میری مثال اور انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جو آدمی ایک گھر بنائے. توجہ ادھر دیجیے آپ لوگ. جو آدمی ایک گھر بنائے اور گھر بناتے بناتے پورا گھر بنائے اور ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے. ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے. لوگ آئے چاروں طرف سے گھر کو دیکھتے رہے مگر ایک اینٹ خالی ہے. سب یہی کہے کہ یہ جگہ خالی ہے. سرکار فرماتے کہ میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے. جب تک وہ اینٹ وہاں نہ لگی وہ گھر مکمل نہ ہوا. سارے انبیاء آئے لیکن سب سے آخر میں اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور جب میں آیا تو پھر جو کسر نبوت تھی وہ پھر روشن و تابناک ہو گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, یہ سرکار فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ نبی آئے سب سے آخر میں اور آخر میں آنے کے بعد مژدہ یہ دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے. آپ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. آپ کتابوں کو کھنگال کر دیکھیں. آپ ہر ایک نے ہی کہا کہ میرے بعد فلاں آئیں گے, میرے بعد اور آئیں گے, میرے بعد اور آئیں گے. آدم نے کہا کہ فلاں آئیں گے, عیسیٰ نے کہا کہ فلاں آئیں گے, نوح نے کہا فلاں, سب نے کہا. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ہے. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. اے لوگوں میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ. قرآن مجید میں موجود ہے. تو کہنے کا سب نے یہ کہا کہ میرے بعد آئیں گے, میرے بعد آئیں گے. اور جب مصطفیٰ آئے تو قرآن نے کہا خاتم النبیین, اب ان کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے. اب ان کے بعد
اس طریقے سے بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت علی سے سرکار نے فرمایا اے علی تمہاری اور میری مثال موسیٰ اور ہارون کی مثال کی طرح ہے، موسیٰ اور ہارون کی مثال کی طرح ہے، لیکن ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ حضرت علی سے سرکار کو کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا، لیکن باوجود کیا کہا کہ علی ہارون تو نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی، پتہ یہ چلا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی۔ حضرت عمر کے تعلق جب لوگ بارہا سنتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا۔ کچھ لوگ سوال یہ کرتے ہیں، چلیے سوال کو آگے جب پوسٹ پون کرتے ہیں، ایک حدیث اور سن لیتے ہیں۔ حدیث معراج میں بھی یہ بات ہے کہ جب تمام انبیاء اکرام اپنا اپنا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ میں وہ ہوں، آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جسے اللہ نے خلقت سے نوازا، اتنے زبانوں کا مجھے علم دیا، جب اپنے اپنے خطبے پڑھ رہے، قصیدے پڑھ رہے تھے، سرکار کی باری آئی تو سرکار نے اپنا قصیدہ پڑھا، سبحان اللہ میں وہ ہوں جن کو بہترین امت دیا گیا ہے، سبحان اللہ میں وہ ہوں جو نبیوں کے اختتام پر انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کے اختتام پر نبیوں کو ختم کرنے والا، نبیوں کے آخر میں آنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا، حدیث معراج میں حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اب کچھ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن ہم نے سنا حدیث پاک میں ہے کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں آئیں گے تو وہ تو نبی ہیں۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے تو نبی ہیں، تو ان سے کہنا یہ ہے میرے دوست، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے اور آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن اب جو آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے آپ کے آقا کے امتی بن کر آئیں گے، سبحان اللہ۔ اب نبی بن کر اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں میں نبی ہوں تو میرا کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کلمہ سرکار کا پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صحیح، لیکن پہلے جو آئے تھے نبی بن کر آئے تھے، نبوت کے ساتھ آئے تھے، پہلے جو آئے تھے درس دیتے ہوئے آئے تھے، لیکن اب جو درس دیں گے، اب جو سبق دیں گے، اپنی نبوت کا سبق نہیں دیں گے بلکہ سرکار کی رسالت کا سبق دیں گے، سبحان اللہ۔ سرکار کے رسالت کا سبق دیں گے، سبحان اللہ۔ اب آئیں گے تو امتی بن کر کے آئیں گے، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، پرانی آیات کو آپ نے سماعت کیا، احادیث مبارکہ کو آپ نے سماعت کیا، اب بھی اگر کوئی بکلول آپ سے یہ کہے کہ بھائی عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے کہ بھائی ہاں سرکار کے بعد بھی کسی کو نبوت مل سکتی ہے یا کوئی نبی معاذ اللہ ہو سکتا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ جھوٹا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تو پیغام دیا ہے۔ جنگ یمامہ جس کو کہا جاتا ہے اس کی اصل وجہ تو یہی ہے، مسلمے کذاب کے تعلق سے وہی تو ہے نا۔ لشکر کو بھیجا گیا جاؤ سر کاٹ کے لاؤ جو کہے کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ، جو نبی کے نظام عدل و انصاف اور حکومت پر جو طنز کرے، جو نبی کی شریعت پر انگلی اٹھائے، صدیق اکبر نے یہی تو کہا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، وہ باغی ہے۔ آج ہمارا حال ایسا کیوں ہے؟ آج ہم خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آج نبی کی رسالت پر، نبی کی نبوت پر، نبی کی عزت پر آج کیچڑ اٹھایا جا رہا ہے، ہم خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ کیوں نہیں بولتے؟ کیا بات ہے کہ آج ہماری زبانیں نہیں کھلتی؟ آج دیکھ ہمارے یہاں تو کم ہے، یہاں بھی ہیں کچھ لوگ قادیانی لوگ، کم ہیں،
پاکستان میں بہت زیادہ اس کے تعلق سے، اور وہاں عقیدہ ختم نبوت کا جلسہ بھی بہت زور و شور پر ہوتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ، اللہ اکبر، پیر مہر علی شاہ سرکار کے روضے پر حاضر دے گئے، سبحان اللہ، حرمین طیبین کے حاضر دینے کے لیے گئے تو سوئے، خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ۔ عاشق وہ ہوتا جو ہمیشہ اپنے محبوب کی یاد میں رہتا ہے، سبحان اللہ۔ ان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، سب کا سب محبت رسول پہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ حرمین طیبین کے حاضری کے لیے گئے، آنکھ لگی، سرکار کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ۔ سرکار نے کہا کہ مہر علی، وہ فلاں شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لہذا تم جاؤ اس کا مقابلہ کرو، جاؤ اس کا۔ اچھا، یہاں پر کوئی یہ نہ سوچ لے کہ بھائی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ مختار مانتے ہیں، کہ سرکار ساری کائنات کے مختار، مالک و مختار ہیں، اللہ تعالیٰ نے سرکار کو یہ چیزیں عطا کی ہیں، تو سرکار خود اس سے نہیں کچھ کر سکے، اپنے ایک غلام کو، ایک خادم سے کہا کہ جاؤ اور ان سے جا کے مناظرہ کرو یا لڑو؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوست، ہر چیز حکمت سے ہوا کرتی ہے، اور پھر بڑوں کا کام بھی نا حکمت سے پر ہوتا ہے۔ سوال اگر آپ کو کرنا آتا ہے تو سوال ہمیں بھی کرنا آتا ہے۔ ہاں، ابھی کچھ 2-4 سال پہلے لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے، عین وقت پہ کرین گر گیا تھا، بہت سے لوگ مر گئے تھے نا، تو جو لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے، کرین اس پہ گر، اللہ نے بچایا کیوں نہیں؟ ہاں، بہت ساری باتیں ہیں نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ طنز نہ کرنا کہ بھائی مالک و مختار ہے تو پھر خود کیوں نہیں مناظرہ کے، خود کیوں نہیں گئے؟ سرکار چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ۔ ارے آگ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ جائے، تھوک لگا دے تو روشنی پیدا ہو جائے، سبحان اللہ۔ ہڈی ٹوٹ جائے، تھوک لگا دے تو شفا پا جائے، سبحان اللہ۔ سرکار کا غلام عمر مدینے میں رہ کر کے نہاوت کی سرزمین کو دیکھ لے، سبحان اللہ، اور یہیں سے آواز دے تو وہاں حضرت ساریہ سن لے، سبحان اللہ۔ جب سرکار کے غلاموں کا یہ مقام ہے تو سرکار کا کیا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ مگر میں نے پہلے کہا کہ بڑوں کا ہر کام حکمت سے لبریز ہوتا ہے۔ بتانا مقصد یہ تھا کہ اے مہر علی، تم جاؤ مناظرہ کرو، تاکہ تمہیں دیکھ کر کے دوسرے بھی سمجھے کہ ہمیں عزت رسول پر مرنا مٹنا ہے، لوگوں کو عزت رسول پر مرنے مٹنے کا حوصلہ اور سلیقہ آ جائے، جذبہ آ جائے، اس لیے جاؤ اور جا کر تم مناظرہ کرو۔ پیر مہر علی شاہ آئے، اور آنے کے بعد 2 کتابیں لکھی اس کے تعلق سے۔ کتنی کتابیں؟ 2 کتابیں لکھی۔ آج تک وہ غلام احمد قادیانی آج تک ان کتابوں کا جواب نہیں دے پایا ہے۔ اور جب حق ہو تو پھر باطل کو تو ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ 2 کتابیں لکھی، جواب نہیں دے سکا۔ الٹا اس نے کیا کیا کہ اس نے مناظرہ کا چیلنج کر دیا۔ مہر علی شاہ نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، کہا کہ لاہور کی سرزمین پر آپ کا ہمارا مناظرہ ہونا ہے، آپ بھی قلم کاغذ لے کر کے آنا، ہم بھی قلم کاغذ لے کر کے آئیں گے، آپ بھی تفسیریں لکھنا، ہم بھی تفسیر لکھیں گے، جن کی تفسیر زیادہ ہوں گی اچھی وہ جیتے گا، علماء کرام کی جیوری ہوگی، وہاں پہ ڈیسیژن لیں گے، جن کی تحریر جو ہے، جن کی تقریر اچھی ہوں گی، جن کی تفسیر اچھی ہوں گی وہ جیتے گا۔ آپ نے قبول کیا چیلنج کو۔ ادھر آپ نکلے اپنے گھر سے اور تمام علماء کرام کو، صوفیہ نظام کو لے کر کے مناظرے پہنچے کہ چلو آج ان سے جنگ کرنی ہے، آج ان سے لڑنا ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ معاذ اللہ۔ تمام پیروں کو خط لکھا، سب کو بلا کر لے گئے۔ اس میں سے ایک پیر کو بھی خط لکھا کہ بھائی تم بھی آنا۔ وہ پیر صاحب بھی کہنے لگے، آج کل ہوتا ہے نا، وہ پیر صاحب بھی کہنے لگے کہ کیا ضرورت ہے ہم لوگ کو سب کرنے کی، ہم لوگ پیر لوگ ہیں، آرام سے پیری مرضی کرو رہو، کیا ضرورت ہے جانے کی، ہے نا۔ ہمارے یہاں معاشرے میں کچھ لوگ ہیں نا
کیا ضرورت ہے لڑنے کی وہابیوں سے، دیوبندی کا جانے کیا ضرورت ہے؟ جان دو، کرتا ہے تو کرن دو، اپنا اپنا کھائیں گے پئیں گے سو جائیں گے۔ اگر یہی سارا کچھ صحابہ کرام سوچتے تو اسلام یہاں تک آتا؟ ہاں بھائی، یہی سارا کچھ اگر امام اعظم سوچتے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو یہ سارا کچھ یہاں تک آتا؟ ارے ان لوگوں نے کوڑے کھائے، جیل گئے، سارا کچھ برداشت کیا ہماری خاطر، اسلام کو ہم تک پہنچانے کی خاطر۔ آج ہمارے اتنی بھی سکت، اتنی بھی طاقت نہیں کہ ان کے خلاف زبان کھول سکیں، اور پھر دعویٰ ہمارا کہ ہم تو رسول کے عاشق ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس نے کہا کہ کیا ضرورت ہے ہمیں جانے کی، کیا ضرورت، ہم پیر لوگ ہیں، گھر پہ بیٹھیں گے آرام سے پیر میوزک کریں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، تجھ سے بڑا بے غیرت میں نے پوری کائنات میں نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نبی کے ناموس کے لیے، جو نبی کی عزت کے لیے دو قدم چل نہ سکے، وہ کیا نبی کا عاشق کہلائے گا، وہ کیا نبی کا چاہنے والا کہلائے گا؟ تمام علماء کو لے کر کے پیر محل علی شاہ وہاں پر پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو ادھر عالم یہ کہ یہ آیا ہی نہیں، یہ آیا ہی نہیں۔ اور ان لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ آتے نہیں ہیں، چیلنج تو کر دیتے ہیں، مگر ہمارے گاؤں سے قریب 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا آپ کے یاول جیسا قصبہ ہے، دل کولا نام ہو جائے گا، اس جگہ کا نام آپ نیٹ میں دیں گے، دل کولا نام ہو جائے گا۔ اس کو بنگلہ میں ہم لوگ ڈال کولا بولتے ہیں، اردو میں دل کولا ہے جگہ کا نام۔ بہت بڑا مناظرہ ہوا تھا وہاں پر، مناظرہ اہل سنت مفتی مطیع الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے اور طاہر غیابی، بہت بڑا مناظرہ علم غیب کے تعلق سے، بہت بڑا، پبلک لاکھوں کے تعداد میں پبلک۔ اینڈ وقت پتہ چلا کہ طاہر غیابی آیا ہی نہیں، وہ آیا ہی نہیں۔ کیا ہوا تو بولے حضرت کی ٹرین چھوٹ گئی، چہرے چپیٹے سب کی ٹرین چھوٹ گئی، اس کے اور ہوائی لوگ تھے ان کی ٹرین چھوٹ گئی، مطلب کوئی آیا نہیں۔ وہ ٹرین نہیں چھوٹی، پسینہ چھوٹ گیا تھا کہ بھائی مقابلہ کیسے کریں، مناظرہ کیسے کریں۔ الغرض کہ ہمارے علماء کرام نے فتح کا جشن منایا، اور ایک بہت بڑا رسالہ اس تعلق سے، آج بھی وہ رسالہ آپ کو کسی لائبریری میں ضرور ملے گی، چھوٹا سا رسالہ میرے پاس موجود تھا، یہاں نہیں ہے شاید میرے گھر میں ضرور ہوگا، وہ چھوٹا سا رسالہ کہ اس تعلق سے کہ بھائی وہ لوگ نہیں آئے، اور سب لوگوں نے بلکہ کئی ہزار وہابیوں نے اس وقت جو ہے سنت پر اپنا ہاتھ دیا تھا۔ سبحان اللہ، سنت پر آیا تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ جو نہیں آیا وہ ڈرپوک ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ پیر محل علی شاہ گئے، اب کوئی آیا نہیں، بہانہ کیا بنایا؟ بہانہ اس نے یہ بنایا کہ پیر محل علی شاہ بارڈر کے قریب کے پٹھان لوگوں کو لے کر گئے مجھے مارنے کے لیے، اس لیے میں نہیں آیا۔ آپ جلال میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے لگے، اور تقریر کرتے کرتے پیر محل علی شاہ نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ قلم لے کر کیا، کاغذ لے کر کیا، ارے اگر وہ قلم اور کاغذ کی بات کرتا اور یہاں آتا تو مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کاغذ کے اوپر قلم کو رکھ دیتا اور قلم سے کہتا لکھ، تو قلم خود بخود لکھنا شروع کر دیتا۔ یہ بزرگوں کی شان ہوتی ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، سبحان اللہ، کہ وہ لوگ حق بات کہنے میں ڈرتے نہیں ہے، اور ناموں سے رسالت کی خاطر، عزت رسول کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر ہمیشہ سر کٹانے کو تیار ہوتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کیا باتیں کہتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر کوئی انکار کر دے تو کچھ نہیں ہو سکتا معاذ اللہ، اور ہم لوگ خاموشی سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے بیٹھتے ہیں، جانتے بھائی ہم لوگ بول کے کیا فائدہ، کیا کریں گے بول کر کے۔ سنو، ارے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کھچر پر سوار ہوتے تھے نا، جس کو یافور کہا گیا ہے، ان کا نام یافور ہے، جس کھچر پر سوار ہوتے تھے نا، اس کھچر نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین ہیں، سبحان اللہ۔ اس کھچر کو بھی معلوم تھا، اس کو بھی معلوم تھا، وہ ایک جانور ہے نا، جانور ہے وہ، لیکن سرکار کی سواری ہے، سبحان اللہ، ادب کا مقام ہے، ہم ادب کریں گے، لیکن وہ انسان تو نہیں ہے۔ اس نے بھی کہا تھا کہ آپ خاتم النبیین ہے۔ سرکار نے اس سے پوچھا کہ اے یعقوب بتا تو صحیح، تیری نسلوں کے تعلق سے کچھ بتا، تیرے خاندان والوں کے تعلق سے کچھ بتا۔ اس نے کہا کہ میرے نسلوں کے تعلق سے میں کیا بتاؤں کہ مجھ سے پہلے جو میری نسل کے جو ہے کھچر ہوئے ہیں، 60 انبیاء اکرام نے جو ہے سواری کی ہے، سبحان اللہ، 60 انبیاء اکرام نے سواری کی ہے، سبحان اللہ، ہمارے نسلوں پر، اللہ اکبر۔ اور آج عالم یہ ہے، سرکار میں ایک یہودی کے پاس تھا، وہ یہودی بار بار مجھ پر سوار ہونا چاہتا تھا، لیکن میں لاتے مار دیتا تھا۔ کئی بار اس نے چاہا، ہزاروں بار چاہا کہ سوار ہو جائے، میں لاتے مار دیتا تھا، اور ان سے ایک ہی جملہ کہتا تھا، اے سن یہودی، میں تیری سواری کے نہیں ہوں، بلکہ
والے ہیں سبحان اللہ، خاتم الانبیاء سے ہونے والے سبحان اللہ. یعنی سرکار کے سواری کو بھی پتا تھا کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لیکن آج کا انسان کیسا نادار ہے، کیسا ناہنجار ہے، جانور سے بدتر ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے معاذ اللہ. اب بتاؤ جانور کے پاس دماغ ہوتا ہے کیا؟ انسان کے پاس تو دماغ ہے نا. اب یہ کیسا جانور ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی دماغ نہیں ہے؟ جانور سے بدتر ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوست میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا قرآن نص سے یہ ثابت ہے. جو کوئی نبوت کا اقرار کرے یا کہے کہ میں نبی ہوں یا کہے کہ کوئی نبی ہے تو جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے ہی، جو اس کو نبی مانتا ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا. جو اس کو نبی مانے وہ بھی کافر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. سرکار نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ہے نا، اس وقت بھی نبی تھا. اب یہ بھی فرمایا گیا کہ جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی نبی تھا. تو سرکار اس وقت نبی جب تھے تو پھر سب سے آخر میں آئے. جب پہلے تھے تو پھر آخر میں آئے، بات سمجھ میں نہیں آئی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی طٰہٰ وہی یاسین. اور اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں نا کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے فیر میں ہو. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے فیر میں ہو. ارے محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. بے شک ہمارا نبی سب سے پہلے بھی نبی سبحان اللہ اور سب کے آخر بھی نبی سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات کو نبی کے صدقے بنایا سبحان اللہ، نبی کے لیے بنایا سبحان اللہ. وہ وجہ تخلیق کائنات ہے سبحان اللہ. ساری کائنات نبی کا صدقہ ہے، اس لیے پیدا سب سے پہلے کیے گئے اور مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے بھیجے سب سے بعد میں گئے سبحان اللہ. پیدا پہلے کیا گیا اور بھیجا بعد میں گیا سبحان اللہ. آپ جلسے جلوس ہوتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھتے ہیں نا بھائی، مقرر خصوصی کو شام کو 7 بجے لا کے بٹھا دیا جاتا ہے کیا؟ پہلے چھوٹے موٹے ہم لوگ جیسے بھائی کھڑے ہوتے ہیں 2-4 جملے بولتے ہیں نا بھائی، ہاں، پھر وہ موسم بنتا ہے، بہاریں آتی ہے، ایک جوش برپا ہوتا ہے. جب مجمع پورا دم جوش میں رہتا ہے تو کہتا ہے اب مقرر خصوصی کو بلایا جائے. بولا سب نے ہے، بولا سب نے ہے، حق ادا سب نے کیا ہے. آدم آئے انہوں نے حق ادا کیا، سیس آئے انہوں نے حق ادا کیا، نوح آئے حق ادا کیا، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، حق تو سب نے ادا کیا. آئے سب، حق سب نے ادا کیا. لیکن اب مقرر خصوصی آنے والے ہیں سبحان اللہ. اب وہ آنے والے ہیں، اب تک جو بیان کیا ہے، اب تک جن لوگوں نے بیان کیا ہے وہ تھوڑے ڈوز دیتے گئے ہیں، بیان کرتے گئے ہیں. اب مقرر خصوصی آ رہا ہے، اب وہ سارے کا سارا ایک سال بیان کرنے والا ہے. اب بہار جو اوپر پر ہے اب وہ سارا بیان کرنے والا ہے. آدم آئے حق ادا کیا، نوح آئے حق ادا کیا، سیس آئے حق ادا کیا، موسیٰ آئے حق ادا کیا. میرے محبوب اب تم جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارے آنے کے بعد کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب باتیں وہ بیان کرو جو کسی اور نے بیان نہ کیا ہے. سب نے یہ کہا، آدم آئے کہا کہ نمازیں پڑھو، نوح آئے کہا کہ روزے رکھو، نوح آئے، سیس آئے، جو بھی آئے سب نے یہی کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے کہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. سب آئے کہتے گئے اور سرکار آئے اور کہا کہ اللہ نے کہا یہ کہو یہ کرو یہ کرو. سنو، سب آئے بغیر دیکھے کہے خدا نے یہ کہا ہے. میں خدا کو دیکھ کر کے آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا خدا یہ کہتا کہ نمازیں پڑھو. پتہ یہ چلا پہلے جو آئے حق تو انہوں نے بھی ادا کیا، حق انہوں نے بھی ادا کیا، مگر ان کا کہنا یہ تھا نمازیں پڑھو، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، بغیر دیکھے کہا تھا. اب جو مقرر خصوصی آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اب تک جو آئے وہ بغیر دیکھے انہوں نے کہا،
لیکن میں آیا ہوں تو میں دیکھ کر کے آیا ہوں، سبحان اللہ، میں آیا ہوں تو میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اس لیے اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانو، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب ہم نے مانا، اب ہم نے مانا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جنت ہے، ہم نے مانا، جہنم ہے، ہم نے مانا، ہاں، اللہ ایک ہے، ہم نے مانا، عرش ہے، کرسی ہے، لوح ہے، قلم ہے، ہم نے مانا۔ جب اللہ کے رسول نے ساری باتیں کہا تو ہم نے مانا۔ جب سرکار نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں تو آج لوگ کہتے ہیں نہیں، بعد میں بھی آ سکتے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے نا بھائی، جب نبی کہہ رہے کہ جنت ہے تم مان رہے ہو، دوزخ ہے تم مان رہے ہو، اللہ ایک ہے مان رہے ہو، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تم مان رہے ہو، کرسی ہے مان رہے ہو، لوح ہے مان رہے ہو، قلم ہے مان، جب سارا کچھ مان رہے ہو تو سرکار نے یہ تو کہا ہے